ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، اور ناپو تو پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وعدہ پورا کرو، اب اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ناپ تول کو پورا کرو۔ اور وعدہ پورا کرنا یہ ایک طرح کی امانت داری ہے، اور ناپ تول کو پورا کرنا یہ بھی ایک طرح سے مالی امانت داری ہے۔ وہ بات کی امانت داری تھی، یہ مال کی امانت داری ہے۔ اور پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ وعدے کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، تو اب اس کے بعد میں جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کان، آنکھ اور دل سے بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو یہ ارشاد ہوا کہ ناپ تول کو پورا کرو، یہ معاشرے کے اندر امن اور سوسائٹی کے اندر ڈسپلن کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارے وعدہ پورا کرنے والے حکم کو مان لیا ہے تو اپنے دین اور دنیا کی بھلائی ہی کے لیے مانا ہے، تو اب یہ بھی مانو کہ کہیں پر بھی نہ تو مسلمان کے ساتھ، نہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، نہ وطن میں نہ پردیس میں، کہیں پر بھی ناپ تول میں کمی مت کرو، بلکہ صحیح طریقے سے ناپ تول کر کے دو۔ وزن والے سامان کی تجارت کے اندر خرید و فروخت کرو تو اس وقت میں اس امانت داری کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ناپ تول میں کمی کے اندر وہ بھی داخل ہے کہ بندہ کسی مال کے اندر ملاوٹ کرے۔ ناپ تول میں کمی یہ بھی جرم ہے، اور اسی طرح مال کے اندر ملاوٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آج آپ دیکھیں ناپ تول میں کمی بھی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے مال کے اندر ملاوٹ کا بھی بڑا عام رواج ہے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے کئی قوموں کے اوپر عذاب آیا اور لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے قومیں تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ناپ تول کے یہ سامان کے اندر ملاوٹ کرنا، اب آج کل تو ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ زیادہ کماؤں، اور زیادہ کمانے کے چکر میں وہ انسانیت سے بھی جو ہے وہ گھر چکا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میں مال کے اندر جو ملاوٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت تباہ ہوگی، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی، اس سے جو نقصانات ہوں گے اس سے ہمارے گاہکوں کو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور ایسی کسی بات کی بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ جو ہے وہ آپ بازار میں جا کر کے دیکھیں، اصلی سامان ملنا اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بلکہ زیادہ تر جو سامان مارکیٹ کے اندر موجود ہیں عمومی طور پر وہ ملاوٹ کے طور پر بیچے جا رہے ہیں۔ چاہے آپ آٹا خریدنے جاؤ تو اس میں ملاوٹ موجود ہے، تیل خریدنے جاؤ تو اس میں ملاوٹ موجود ہے، گھی خریدنے جاؤ تو اس میں ملاوٹ موجود ہے، شہد اچھا آپ کو کہیں پہ میسر نہیں آئے گا، مسالے آپ صحیح ڈھنگ سے لینے چاہو تو اس کے اندر نہ جانے کیا کیا ملا کر کے ان کی کوالٹی کو خراب کر کے لوگوں کی صحت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آئے دن آپ حضرات اخبارات کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ سامان ملاوٹ کا پکڑا گیا، یہ سامان ملاوٹ کا پکڑا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ دنیا کمانے کے چکر میں اس بات سے غافل ہو چکے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں جواب دینا ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے مسلمانوں، یہ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے ناپ تول میں پورا کرنے کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟
فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی حرام کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیا کے اندر جلد ملنے والی نعمت کے ساتھ میں آخرت کی نعمت کو نہیں بدلتا ہے، یعنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے وہ دنیا ہی کے اندر اس حرام سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے۔ تو آپ اگر ملاوٹ نہیں کریں گے، جہاں پہ آپ ملاوٹ کر کے 1000 روپیہ کما رہے تھے، بغیر ملاوٹ کے آپ 500 کما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 500 روپے میں اتنی برکت دے گا کہ وہ 1000 روپے سے کہیں زیادہ آپ کے لیے برکت والا ثابت ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے جو اس طرح کی ملاوٹ کر کے یا ناپ تول میں کمی کر کے جو ہے وہ جلدی مالدار بن جاتے ہیں، پھر ان کا مال یا تو بیماریوں کے راستے سے نکلتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے، اور ان کا مال لے کر بھی نکلتا ہے ساتھ میں، یا پھر ان کا مال جو ہے وہ دیگر چھاپوں کے اندر یا اور کسی سرکاری محکموں کے ذریعے وہ غارت کیا جاتا ہے، اور یا پھر ان کا مال کسی بلا وبا مصیبت کے اندر گرفتار ہو کر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ امانت داری کے ساتھ میں سارے کام انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے بھی وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں اس کا فائدہ اگر کسی کو بظاہر نظر نہ آئے، تو آخرت میں تو اس کا فائدہ اتنا ہے کہ جس کو بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس طرح سے جو لوگ ملاوٹ یا ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ کماتے ہیں، وہ پیسے والے تو ہو جاتے ہیں لیکن سکون والے نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور اصل چیز جو ہے وہ سکون ہے۔ جو آدمی ایمانداری کے ساتھ میں بیچتا ہے سامان، اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کاروبار کر رہا ہوں، اگرچہ 2 پیسہ کم کما رہا ہوں لیکن اللہ اس کے رسول مجھ سے راضی ہے، تو اس کے دل میں اطمینان، سکون اور قرار پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ حرام طریقے سے کمانے والوں کو آپ دیکھیں، ان کو کہیں سکون میسر نہیں آتا، رات میں سوتے تو نیند کی گولی لے کر کے سونا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو بخار بھی آ جاتا ہے تو ان کے بخار کے اندر بھی جو ہے 5-10 ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ سب وہ حرام راستے کے نکلنے کے وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کا مال ان سے چلا جاتا ہے۔ ملاوٹ کے حوالے سے اور ناپ تول میں کمی کے حوالے سے ایک مرتبہ پہلے درس میں تفصیل سے کلام کر چکا ہوں، اسے آپ حضرات یاد رکھیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن ان سب سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز کے پیچھے تم جو ہے وہ مت جاؤ جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کچھ دیکھے سنے چند پیسوں کے لالچ میں کسی کے خلاف گواہی مت دو۔ تم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی کہو کہ میں نے دیکھا ہے، قیامت کے دن آنکھ سے پوچھا جائے گا۔ تم نے وہ بات سنی نہیں ہے پھر بھی کہو ہاں میں نے یہ سنا ہے، جھوٹی گواہی دے دو، تو قیامت کے دن کانوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح جو لوگ جھوٹے گواہ بن جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کی پیشی ہونی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ کسی کی دشمنی میں یا کسی کے روب میں، خوف میں، دباؤ میں جھوٹی گواہی دینے سے سخت پرہیز کرو، اور کسی پاک دامن نیک عورت پر کبھی تہمت بھی مت لگاؤ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سن لیا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اگرچہ جھوٹی خبر ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں، دیکھا نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، اور پوری طرح سے یقین بھی نہیں ہے پھر بھی دل کے اندر سوچ لیتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا گناہ کیا ہے۔ تو نہ تو بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی یقین کے ایسی بات کے سننے کا اقرار کرو، نہ دیکھنے کا اقرار کرو، نہ اپنے دل کے اندر اس بات کو جو ہے وہ بلا وجہ خیالی پلاؤ پکا کر کے اس کو وبال بناؤ، بلکہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا سنی سنائی باتوں میں آ کر کے کسی عزت کو مت اچھالو۔ اسی طرح کسی کی جھوٹی غیبت کرنا، اگرچہ سچی غیبت بھی حرام ہے لیکن جھوٹی غیبت کرنا تو اور زیادہ حرام ہے۔ سنا نہیں، دیکھا نہیں اور بلا وجہ خبر کو آگے پہنچا دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح کسی کی جھوٹی چگلی یا جھوٹی شکایت کرنا،
یعنی حقیقت میں کچھ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جا کر کے کیا کا کیا بنا کے پیش کر دینا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ شریف کے اندر ایک جگہ فرمایا نا کہ مریدی لا تخف واشن، اے میرے مرید چگل خور سے ڈر مت، فإنی عزوم قاتل عند القتال، یعنی جب مارکہ آرائی ہوگی تو میں عزوم قاتل، ایسے لوگوں کو میں جو ہے وہ مارنے والا ہوں، یعنی ایسے لوگوں سے میں تجھے بدلہ دلاؤں گا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماننے والے قادری غلام ہیں، جو اہل سنت و جماعت ہیں، ان کی آپ جھوٹی برائی کرو گے، ان کی غیبت کرو گے، سرکار غوث پاک اپنے مریدوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو بتاؤ پھر کیسی بلا اور کیسی وبا کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ کسی کی جھوٹی چگلی یا شکایت مت کرو، کانوں سے، دل سے اور آنکھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی صحیح اور سچے مسئلے کی جو ہے وہ صرف ہٹ درمی اور ضد کے اندر جو ہے مخالفت مت کرو۔ یعنی کسی حرام اور حلال کی مسئلے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ضد پہ آ جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اس کے اندر پھر ایسی ایسی باتیں کہہ کے آ جاتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سچائی کا دامن پکڑو، کبھی بھی اپنی زبان، اپنی آنکھ اور اپنے دل کو برائی کے اندر مبتلا مت کرو، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ ایسے ہی جو ہے یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سے سوال ہوگا، اس پر علماء کرام نے گفتگو کی ہے۔ سوال ان سے ہوگا، یہ تو آنکھ کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے، آنکھ تو بولتی نہیں ہے، کان تو بولتے نہیں ہیں، یا دل تو بولتا نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا ان سے سوال ہونے کا مطلب ہے یہ آنکھ، کان اور دل جس کے پاس میں ہے اس آدمی سے سوال ہوگا، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسان سے آنکھ، کان اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو تو نے کہاں کہاں کام میں لگایا، صحیح طریقے سے لگایا کہ غلط طریقے سے لگایا۔ اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آنکھ کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، کان کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، اور دل کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا۔ پھر یہ آنکھ بول کر کے بتائے گی کہ یہ کیا کیا دیکھتا تھا، کان بول کر کے بتائیں گے کہ یہ کیا کیا سنتا تھا، اور دل بول کر کے بتائے گا یہ کیا کیا سوچا کرتا تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی زبان، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا 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 کرتے تھے۔ اور یہاں پر جو فرمایا گیا کہ جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ آپ کو جب علم نہیں ہے اور آپ ایسے ہی جو ہے وہ بدگمانی کر کے کسی کے بارے میں آپ اگر کچھ سوچیں گے تو بہت بڑی خطا میں گرفتار ہو جائیں گے۔ سیدنا سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی بے شمار فائدوں کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ آپ کے دوست ہیں، قریبی لوگ ہیں، آپ بلا وجہ ان کے لیے بدگمان ہو جاؤ گے، حالانکہ وہ آپ کی محبت چاہتے ہیں، تو جب بدگمان ہو جاؤ گے تو ان سے دور ہو جاؤ گے، ان کے بارے میں بری باتیں کرو گے، تو تم کو ان سے جو فائدہ ملنے والا تھا وہ فائدہ پھر تم کو نہیں مل پائے گا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدگمانی بے شمار فائدوں کے راستے کو بند کر دیتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، بلا وجہ جھوٹا گمان کر کے کسی کے بارے میں الٹا سیدھا مت سوچو جب تک یقین کے ساتھ میں کچھ معلوم نہ ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بس کسی کے بارے میں اپنی طرف سے جو ہے وہ سوچ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر جادو کر دیا، وہ میرے بارے میں بہت الٹا سیدھا سوچتا ہے، اس کے گھر پہ جو ہے وہ مولانا صاحب آئے تھے، لگتا ہے وہ میرے لیے کچھ الٹا سیدھا کروا رہا ہے، یا اس طرح کی وہ طرح طرح کی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دو لوگ اگر آپس میں بات بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جو ہے وہ کچھ پلان بنا رہے تھے، تو اس طرح سے بدگمانی کر کے وہ اپنی زندگی کو وہ خراب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، بلا وجہ بدگمانی کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع مت کرو، اور اپنی آنکھ، کان اور دل کو سنبھال کر کے رکھو، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ان تین ہی کا نام لیا گیا، ایک آنکھ، ایک کان اور ایک دل، اس لیے کہ علم کے یہ تین ہی راستے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ آنکھ کے ذریعے ہم پتہ لگاتے ہیں، اور جو سننے والی چیزیں ہیں وہ کان کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں۔ تو محسوس چیزیں ہیں وہ تو ان دو کے ذریعے پتہ چلتی ہے، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی ہیں، غیر محسوس ہیں، ان کو ہم دل کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، دل کے ذریعے ان کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو علم کے راستے تین ہی ہیں، تو یہاں پر ان تینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان تینوں کو سنبھال کر کے رکھو۔
نہ بغیر دیکھے کچھ کہو، نہ بغیر سنے کوئی بات ایسے ہی اڑاؤ، اور نہ بغیر علم کے اپنے گمان کے مطابق جو ہے جھوٹی بات سمجھ لو، بلکہ ان تینوں اعضاء کا خیال رکھو. کل قیامت کے دن ان تینوں سے پوچھا جائے گا. اگر ان تینوں کا تم نے غلط استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب باز پرس کرے گا تو تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے مہربانی بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما. بالخصوص جویریہ بچی نے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی، اللہ اسے شفائے کلی، شفائے تام، شفائے عاجل، شفائے دام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.